बड़े صغیر کی ثقافت میں نا کچھ ایسی کہانیاں ہیں جو نسل در نسل سنائی جاتی ہیں، اور رات کے اندھیرے میں تو یہ اور بھی زیادہ پراسرار ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم ایسی ہی ایک داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بھوت کی۔ اور بات جب ایسی ہو تو انڈین پیرانارمل سوسائٹی کا ایک کال بڑا زبردست لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے وہ غیر حقیقی بھی ہو۔ تو چلیں اسی اندیکھی دنیا کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس عقیدے کی جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھوتوں پر یقین کوئی نئی یا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، نہیں، اس کی جڑیں ہماری ثقافت میں بہت بہت گہری ہیں۔ دیکھیں، نسلوں سے بھوت پریت پر یقین برے صغیر کی ثقافت کا ایک حصہ رہا ہے۔ یہ ایسی کہانیاں ہیں جو الگ الگ برادریوں اور روایات میں سب میں پائی جاتی ہیں، اور یہی چیز انہیں ہماری اجتماعی سوچ کا ایک گہرا حصہ بناتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھوت آخر ہے کیا؟ دیکھیے، سنسکرت میں اسے کہتے ہیں بھوتا، مطلب ایک ایسی مافوق الفطرت مخلوق جو عام طور پر کسی مرنے والے کی روح ہوتی ہے، اور یہ لفظ خود سنسکرت کی جڑ بھوت سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے ماضی بھی اور وجود بھی، یعنی ایک ایسا وجود جو اپنے ماضی میں ہی کہیں اٹک گیا ہو۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک روح بے چین کیوں ہوتی ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کوئی روح بھوت بن جاتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اسے اس دنیا اور اگلی دنیا کے بیچ میں کہیں درمیان میں قید کر دیتی ہے؟ لوک داستانوں کو اگر دیکھیں تو اس کی 3 بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی، پرتشدد موت، یعنی کوئی اچانک المناک موت روح کو پھنسا دیتی ہے۔ دوسری وجہ ہے نامکمل کام، زندگی کے وہ ادھورے کام جو روح کو اس دنیا سے جوڑے رکھتے ہیں۔ اور تیسری، نامناسب آخری رسومات، اگر مرنے والے کے گھر والے رسومات ٹھیک سے ادا نہ کریں تو مانا جاتا ہے کہ روح کو سکون نہیں ملتا اور وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ بھوت بنتے کیوں ہیں، لیکن اگر کسی کا سامنا ہو جائے تو پہچان کیا ہے؟ لوک کہانیوں کے مطابق وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سامنا کسی روح سے ہو رہا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا سامنا بھوت سے ہو جائے تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے مشہور نشانی ان کے پاؤں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھوتوں کے پاؤں اکثر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی علامت ہے جو فوراً بتا دیتی ہے کہ سامنا کسی انسان سے تو نہیں ہو رہا۔ ایک اور بڑی کلاسک نشانی، ان کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، روشنی کہیں سے بھی آ رہی ہو، کتنی بھی تیز ہو، بھوتوں کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ پھر ان کے چلنے کا انداز، وہ بھی ایک نشانی ہے۔ لوک کہانیوں کے مطابق زمین کو مقدس مانا جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھوت اکثر زمین سے تھوڑا سا اوپر ہوا میں تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اور آخر میں ان کی آواز، کہتے ہیں کہ بھوتوں کی آواز میں ایک بہت ہی عجیب، جیسے کوئی ناک سے بول رہا ہو ویسا انداز ہوتا ہے، سننے میں بالکل غیر فطری۔ تو اب تھیوری سے ہٹ کر ذرا اصلی دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے برصغیر کے کچھ ایسے حقیقی مقامات کا دورہ کرتے ہیں جو اپنی پراسرار آسیب زدہ سرگرمیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ سب سے پہلی کیس فائل ہے پاکستان سے، کراچی کی ڈالمیا روڈ کی۔ یہاں کی سب سے مشہور کہانی ہے کارزاز کی دلہن کی۔ کہتے ہیں کہ یہ 1960s کی دہائی میں قتل ہونے والی ایک رقاصہ کی روح ہے۔ وہ اکثر رات کو ایک دلہن کے روپ میں سرخ جوڑے میں نظر آتی ہے، گاڑیوں کو رکواتی ہے، مدد مانگتی ہے، اور پھر اچانک یا تو اپنی خوفناک شکل دکھا دیتی ہے یا پھر گاڑی کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ اچھا، اب پاکستان سے چلتے ہیں بھارت، راجستھان کے بھنگڑ قلعے کی طرف۔ یہ جگہ اتنی زیادہ مشہور ہے یا کہیں بدنام ہے کہ وہاں کی حکومت نے قانوناً سورج ڈوبنے کے بعد قلعے میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ سوچیں، وہاں جانے والوں نے رات کو عجیب چیخیں سنی ہیں، سائے دیکھے ہیں، اور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے تو اپنے آلات پر بہت کچھ ریکارڈ بھی کیا ہے۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، بھوتوں سے بچاؤ اور ان پر تحقیق، یعنی قدیم ٹوٹکے اور جدید آلات۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان روحوں سے بچنے کے روایتی طریقے کیا ہیں اور آج کے دور میں ان کی تحقیق کیسے ہوتی ہے۔ یہاں نا قدیم اور جدید دنیا کا ایک بہت دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ہے ہماری صدیوں پرانی روایات، جیسے پانی، لوہا یا سٹیل، جلی ہوئی ہلدی کی بو یا پھر مقدس ناموں کا ورد کرنا،
اور دوسری طرف ہے آج کی ٹیکنالوجی، جیسے EMF اسکینرز، تھرمل کیمرے اور EVP ریکارڈرز، جن سے وہ آوازیں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں جو عام طور پر سنائی نہیں دیتی۔ لیکن سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ روایتی عقائد میں اصل مقصد روح کو ختم کرنا یا بھگانا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد ہوتا ہے آتما شانتی، یعنی کوئی ایسی رسم ادا کی جائے جس سے اس بھٹکتی ہوئی روح کو سکون مل جائے اور وہ سکون سے اگلی دنیا کی طرف چلی جائے۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے کہ یہ روحیں کیا ہیں؟ کیا یہ سچ میں موجود ہیں یا صرف ماضی کی کوئی گونج ہیں، یا پھر یہ سب کچھ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے؟ اس کا حتمی جواب شاید ہمیشہ ایک راز ہی رہے۔